وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری زندگی ایک لفظ سنا، آمین۔ دعاؤں میں سنا، نماز میں پڑھا، بڑوں سے سنا، دعائیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا، دعائیں سنتے ہوئے یہ لفظ سنا، یہ کیا ہے؟ آمین۔ اہل اللہ، محدثین، فقہاء، اولیاء، صلحاء نے اپنی کتابوں میں جو لفظ آمین ہے، لفظ آمین، اس کو فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم۔ اور جس دعا کے ساتھ آمین نہ ہو وہ دعا عرشوں پہ نہیں جاتی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت، نماز کی جماعت چوک گئی، نماز کی جماعت چوک گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک نماز کا 25 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت میں 27 نمازوں کا ثواب۔ انہوں نے اس نماز کو 27 بار پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 27 بار پڑھا۔ اطمینان ہوا کہ ایک جماعت کی نماز چوک گئی، میں نے اس کو 27 بار دہرایا۔ خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ نے نماز تو 27 بار دہرا دی، پر جو نماز میں فرشتوں کی آمین ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے لائیں گے؟ فرشتوں کی آمین وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس کا کیا ہوگا؟ فرشتوں کی آمین۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا اس کو کہ 40 بار صبح نا سورۃ فاتحہ پڑھ۔ اس کی زندگی کے بڑے مسائل تھے، مشکلات بہت زیادہ تھی، زندگی کی ناکامیاں بہت زیادہ تھیں، یعنی اس کی مسائل کا ایک پورا رجسٹر تھا جو بھر جاتا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ اگر آپ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے سارا دن آمین کہے، آمین آمین، سارا دن یہ وظیفہ پڑھ، 100 دفعہ، 200 دفعہ، 4000 دفعہ، 5000 دفعہ، 10,000 دفعہ، سارا دن پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، لیکن ایک تصور سے پڑھ۔ توجہ سے تو پڑھنا ہے، لیکن ایک تصور سے پڑھنا ہے۔ اور تصور یہ ہے کہ یا اللہ یہ آمین اصل میں فرشتوں کی آمین ہے، یا اللہ میری آمین رد ہو سکتی ہے میری خطاؤں کی وجہ سے، پر فرشتوں کی آمین رد نہیں ہو سکتی، فرشتوں کی آمین رد نہیں ہوتی، اور فرشتوں کی آمین ہمیشہ قبول ہے، ہمیشہ قبول ہے، ہمیشہ قبول۔ تو یا اللہ اس آمین کو قبول کر کے میرے مسائل، فلاں مشکل، فلاں الجھن، فلاں پریشانی، فلاں تکلیف، اے اللہ تو اس کو ختم کر دے، اس کو تو ختم کر دے۔ اچھا، یہ وجدانی وظیفہ تھا، میں نے کہیں سے نہیں پڑھا تھا، اللہ کی طرف سے ایک دم آیا یہ وظیفہ، آمد ہوئی اللہ کی طرف سے، اللہ نے میرے دل میں یہ بات سجھائی۔ آپ قدرت کا نظام دیکھیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد، جیسے اس کی دلیل دیتا ہوں، حکیم علمت فرماتے ہیں، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی، یہ جو سینڈ ہوتی ہے نا مانگ، یہ سیدھی نہیں نکلتی، بہت کوشش کا۔ کہا میرے دل میں خیال ہے اس کو کہہ دوں تو شیشہ دیکھتے ہوئے مانگ نکالتا ہے، پڑھا کر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس نے پڑھا اور اس کی مانگ سیدھی نکلنا شروع ہوئی۔ ہمارے یہاں ایک اور بات بھی یاد آئی، ہمارے یہاں ایک حاجی صاحب تھے، ان کو حاجی مستار کہتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ ہر بندے کو کہتے تھے، مجھے بھی کہتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، ہر بندے کو زور سے پکارنا ہوتا نا کسی کو، یا ایھا الذین آمنوا، بھائی صاحب خیریت ہے؟ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہر بندے کو یا ایھا الذین آمنوا کہتے تھے۔ کیا بات تھی آمین کی؟ میرے وجدان میں، کیفیات میں یہ بات آئی، میں اس کو یہ بات بتاتا ہوں۔ وہ بندہ جس کو میں نے بتایا، اس نے کوئی دل درد، کیفیت اور پورے جذبے سے یہ پڑھا اور خوب پڑھا۔ مجھے اس نے عجیب واقعہ سنایا، کہنے لگا کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا بڑے اللہ والے ہیں، بہت درویش ہیں، بہت صاحب کمال ہستیاں ہیں، سب جمع ہیں، اور سب بیٹھ کے حلقہ بنا کے صرف آمین کا ذکر کر رہے ہیں، آمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا اوپر دیکھتے ہیں جیسے ایک توقع ہو کہ اوپر سے کوئی چیز آئے گی، نازل ہوگی، کیا ہوگا۔ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، تو تھوڑی دیر ہوئی، ان کی وجدانی آمین
بے ساختہ آمین، دل کی گہرائیوں سے کہی ہوئی آمین۔ کہنے لگے میں نے دیکھا تو اوپر سے کچھ پتے تھے، بڑے بڑے پتے تھے، وہ گرے اور ان پہ لکھا ہوا تھا کہ جو بھی آمین کہے گا اللہ کی لوح محفوظ میں اس کی ہر آمین قبول بھی ہوگی، اور آمین کے ساتھ جو دعا جڑی ہوگی وہ بھی قبول ہوگی۔ اس کی دلیل ایک اور بھی ہے، ساری سورۃ فاتحہ دعا ہے۔ آپ سنیں ذرا، سورۃ فاتحہ میں پہلے سورۃ فاتحہ میں اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، پھر اللہ کی تعریف ہے الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین اللہ کی تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف بھی ہے، استدعا بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں یہ دعا ہے، ایاک نعبد سے دعا شروع ہو جاتی ہے، ایاک نعبد سے دعا شروع ہو جاتی ہے۔ مولا ایاک نعبد پتہ کیا معنی ہے؟ و ایاک نستعین، اللہ بندے اگر تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، پھر غلامی بھی تیری ہے، اور کس کی غلامی میں جائیں، اور اس کس کی جو ہے ہم فقیری میں جائیں؟ اگر بندے تیرے ہیں تو غلامی بھی تیری ہے، اگر بندے تیرے ہیں تو غلامی بھی تیری ہے میرے مولا۔ بندے تیرے، کس کی غلامی؟ یہ دعا شروع ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دعا، صراط الذین انعمت علیہم ایسے لوگوں کا راستہ جن پہ انعام کیا دعا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا دعا، اور پھر آمین۔ یہ ہمیشہ فرمایا جو دعائیں آمین کے ساتھ لگ کے جاتی ہیں وہ بھی لوح محفوظ پہ لکھی جاتی ہیں اور وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ آمین ایک دعا ہے، آمین اسم اعظم ہے، آمین اللہ کا مقبول محبوب بول ہے، اور آمین کے ذریعے دعائیں رد نہیں ہوتی، اور آمین کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت مشروط اور ذمہ داری سے، اور اللہ کا خاص فضل ہے، غیر مشروط ہے، شرط نہیں، اللہ نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ آمین، آمین کی گہرائیوں میں پہنچے، اور نماز کے بعد کبھی بھی، نماز کے بعد کبھی بھی دل میں، زبان میں، ہلکی آواز زبان میں آمین کہنا نہ بھولنا، اور یہ وہ کہے گا جو قرات پہ توجہ کرے گا، جس کی سورۃ فاتحہ میں توجہ ہوگی، جس کی نماز میں توجہ ہوگی، جس کا نماز میں دھیان ہوگا، جس کا نماز میں اللہ کی ذات کا استحضار ہوگا، یہ وہ بندہ ہوگا جو آمین کہے گا۔ اور وہ لمحہ اور وہ گھڑی ہے کہ اللہ کی رحمت میں ہوتا کیا ہے، جب بندہ آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب بندے اور فرشتے کی آمین دونوں مل جاتی ہیں اللہ پاک اس دعا کو عرشوں پہ اٹھاتا ہے اور قبولیت کی مہر لگاتا ہے، اس دعا کو عرشوں پہ اٹھاتا ہے اور قبولیت کی مہر لگاتا ہے جب بندے اور فرشتے کی آمین مل جاتی ہے، جب بندے اور فرشتے کی آمین مل جاتی ہے۔ میرے پاس ایک خط آیا، اس خط میں تھا کہ میری نانی اماں ان پڑھ تھی، کیا کرتی تھی؟ اللہ سے اپنی زبان میں دعا کر کے آمین بہت کہتی تھی، اپنی زبان میں، نہ نماز آتی تھی نانی اماں کو، نہ کلمہ صحیح آتا تھا، بس آمین کہتی رہتی تھی، اپنی ہی زبان ان کی جو بھی تھی، ان کی زبان تھی پوٹوہار کی، یہ پنڈی وغیرہ اس سائڈ کے، تو اپنی دعا میں، اپنی زبان میں دعا، اور پھر آمین آمین کہتی رہتی تھی، آمین کہتی رہتی۔ کہنے لگے میں نے عمل کیا سورۃ التکاثر والا، سورۃ الحاکم التکاثر والا عمل، جس سے مرحومین میتوں کے بندہ جو بات کرنا چاہے کر لے، جیسی ملاقات کرنا چاہے کر لے، جو پوچھنا چاہے پوچھ لے، آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو کہا میں نے وہ عمل کیا، تو جب وہ عمل کیا تو نانی اماں خواب میں آئی، نانی اماں کیا بنا؟ کہا مجھے دنیا میں پتہ نہیں تھا آمین کا کتنا وزن ہے، آخرت میں پتہ چلا کہ آمین تو بڑا وزنی عمل ہے، دنیا میں پتہ نہیں تھا، دنیا میں پتہ نہیں تھا کہ آمین کا وزن کیا ہے، آخرت میں پتہ چلا آمین تو بہت بڑا وزنی عمل ہے۔ ہمارے حجویری مال کے خدمت والے مخلص ہیں، وہ آ کے نا گندم پیستے ہیں، یہ لنگر کھانے کی گندم چکی میں پیستے تھے، گندم پیستے تھے، ذکر کرتے رہتے تھے، اعمال کرتے رہتے تھے، گندم پیستے رہتے تھے، آٹا۔ آج کی بات بتاؤ، میں نے کہا مجھے بھی کوئی کھلا دو، کیا پکا ہے؟ کہنے لگے جی مرغی ہے، سالن ہے۔ میں کہا تھوڑا شوربہ لے آ اور ایک روٹی لے آ۔
ऐसी कोई लजीज बनी थी, मैंने कहा एक और रोटी लिया। एक रोटी का मिजाज है, ज्यादा भी खा लेता हूं, मैं 2 रोटियां खा गया ऐसा। और कल भी सालन जो है वो कद्दू से गालिबन कमाल है। तो वो माशाल्लाह कोई दुनिया के शाही कुक हैं जो पका रहे हैं, मैं कहता हूं शाही कुक नहीं है, वो अमाल की बरकत का नूर है, और ये नूरी लुक में है। क्या बात थी? कहने लगे कि गंदम पीसने आता, ख्वाब में मेरे 2 अजीज फौत हो गए करीबी, कहने लगे तेरे इस गंदम पीसने की खिदमत से रब ने हमारी आखिरत में बख्शिश कर दी। मैं हैरान होता हूँ, बाज़ औक़ात ये चटाइयाँ उठाने वाले, पेंट, बिजलियां, तारे, वेल्डिंग, पता नहीं क्या क्या, चटाइयाँ, सफाइयाँ, फलां और फलां। जैसे वो बूढ़ी अम्मा ने कहा ना, क्या कहा कि यहां पता चला कि आमीन कितनी वजनी ताकतवर अमल है, आमीन, और इसके वजन का मौत के बाद पता चला कि ये कितना वजनी अमल है। दुनिया में हम आमीन को कुछ नहीं समझा, हमने समझा कि आमीन सिर्फ दुआ है, बस दुआ के वक्त आमीन कहा जाता है, बस इतना कहा। मौत के वक्त इसके वजन का पता चला कि इसका वजन कितना है और तराजू में कितना तुलता है, और अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत क्या है, अल्लाह के यहाँ इसका वकार और मकाम क्या है। मौत के बाद पता चला, मौत के बाद पता चला। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सुलहा, जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आपकी विलायत के राजों में से राज, फरमाया बहुत से राज हैं, एक राज ये भी है, मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब ने मुझे फरमाया था वलीउल्लाह नमाज असर के बाद जब असर पढ़ लिया कर, सांस रोक के पढ़ा कर, ला युजल्ली हले वक्त इल्ला हो, बस जितनी सांस में आ जाए, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना भी सांस में आ जाए ये आयत पढ़ लिया कर। और कहा मैंने सांस रोक के इस आयत को पढ़ा और फिर रब ने मेरे ऊपर कश्फ कमालात, और उनके ऊपर कश्फ कमालात क्या खोला था, हजूर के रोजे पे गए और हजूर से बैठ के बातें करते थे और हजूर को सवालात करते थे या कैफियत खोलती थी, वो लिखते जाते थे। आका से बरह रास्त खुद बातें हो रही हैं, मदीने वाले कमली वाले से बराह रास्त बातें हो रही हैं, लिखते जाते थे, और फयूजुल हरमैन बन गई, लिखते जाते थे। तो फरमाया मैंने इस रूहानी दुनिया की जो इब्तदा की थी वो असर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद सांस रोक के जितनी दफा पढ़ सके, क्या पढ़ना है, ला युजल्ली हाले वक्तिहा इल्ला हो। बात चीजें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, उनकी बाजार कीमत, कदर, कमाल, तासीर उसका पता नहीं चलता, लेकिन बड़ी वजनी होती हैं, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उनकी तासीर बहुत ज्यादा होती है। कुछ छोटे अमल होते हैं। मुझे कई लोगों ने आके अपने ख्वाब सुनाए, अम्मा, नानी, अब्बा, फलां फलां, बादज विसाल, मौत के बाद पूछा क्या बना, कहा जुमे के दिन असर की नमाज के बाद जो 80 बार दरूद पाक पढ़ा जाता है, उस दरूद से अल्लाह ने मग़फ़िरत और बख्शिश कर दी। छोटा अमल कि उस दरूद पाक के बारे में यहाँ तक फजाइल है कि जो 80 बार पढ़ेगा 80 साल के गुनाह माफ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि सल्लम, मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीम। 80 बार दरूद का मेरी अल्लाह ने बख्शिश कर दी इस दरूद पाक की वजह से, इस दरूद पाक की वजह से। एक साहब ने देखा इस अमल की वजह से, ये सूरत अल्हाकुम तकासुर का अमल है, बड़ा आसान अमल है। 4 रकात नमाज नफिल पढ़े, हर रकात में सूरत फातिहा के बाद एक बार सूरत अल्हाकुम तकासुर पढ़ ले और पढ़ते पढ़ते सो जाए। मैयत को जो है वो हदिया करते करते, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को देर होता है। पूछा चाचा क्या बना, कहा मेरे भाई के बटेरे थे, उसको बटेरों का शौक था, वो कहीं गया हुआ था, बटेरे भूखे थे, उनके खाने का वक्त था, मैंने उन्हें बाजरा डाल दिया
انہوں نے دعا کی، اس عمل سے میری بخشش ہو گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں ایک خوف، بے چینی، کیفیت پیدا ہوئی۔ میں جو ہے گیا، اس سے پہلے ایک خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا کہ ایک جوان ہے، اس کو عذاب ہو رہا۔ تو پوچھا کہ عذاب کیوں ہو رہا؟ کہا کہ میں ایک ہی ماں باپ کا بیٹا تھا، باپ مر گیا، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور مجھے کسی نے پوچھا نہیں، نہ بخشش کا سامان نہ آخرت کا سامان، کسی نے نہیں پوچھا۔ ماں بھی اپنے دوسرے شوہر میں مشغول ہو گئی، ماں بھی مجھے بھول گئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے اس کی ماں سے گھر کا اتا پتا پوچھ لیا۔ اس کے گھر گیا تو پتہ چلا اپنے شوہر کے ساتھ سمندر کے کنارے نہانے گئی ہوئی ہے۔ تو میں وہاں چل پڑا، دور سے ہی میں نے کھڑے ہو کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد دور سے کھڑے ہو کے میں نے کہا، اے اللہ کی بندی، میرا نام یہ ہے، جاگ رہے؟ پکی بات ہے، میرا نام یہ ہے، اور میں نے ایسے خواب دیکھا اور ایسے تیرے بیٹے کو میں نے آگ میں جلتے دیکھا، اس کے لیے کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی نیکی، کوئی دعا، کوئی اعمال، کوئی ذکر، کوئی اذکار۔ مائی پتہ نہیں کسی کیفیت میں تھی، پانی کا چلو بھر کے نا ایسے پھینک دیا، کہنے لگا لے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ خیرات کر دیا، جا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مائیں اتنا جلدی اپنی اولادوں کو بھول جاتی ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کو اتنا جلدی بھول جاتی ہیں، بڑا افسوس ہوا۔ تو کہنے لگے کہ میں رات کو سویا تو اس جوان کو دیکھا، وہ جس کو عذاب میں جلتا دیکھا تھا، کہ چاچا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرا ہدیہ ملا، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کیا ملا؟ اس نے کہا ایک کیڑا پیاسا تھا، میری ماں نے ایسے پانی پھینکا، کیڑے کی پیاس بجھ گئی، کیڑے نے دعا کی، رب نے میری بخشش کر دی۔ چھوٹے چھوٹے عمل، آمین، چھوٹا عمل ہے، چھوٹا۔ ایک بزرگ تھے حکیم وحید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں جا کے بیٹھتا تھا، 150 رکعت نماز نفل روز پڑھتے تھے۔ کیا عجب انسان تھے، مجھ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، میں نے جب یہ واقعہ سنایا فرمایا مجھ سے وعدہ کرو، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل ہو اللہ، جب بھی مجھے یاد کرو کہ پڑھ کے بخشنا، بھائی میں بھی بخشوں گا، آپ بھی بخش دینا، اور حصہ ملے تو میری اماں ابا کے لیے بھی کر دینا، مرشد کے لیے بھی کر دینا، ہمشیرہ کے لیے، امت کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ ہم آ رہے تھے ایک جگہ سے، کاروبار کرتے تھے میرٹھ سے، تو راستے میں بھوک بہت لگی، پوچھا کوئی گاؤں گھر، تو پتہ چلا ایک گاؤں ہے، سارے غیر مسلم رہتے ہیں، ایک مسلمان ہے۔ ہم نے کہا شاید وہاں کوئی کھانا پینا حلال مل جائے، تو ہم پوچھتے پوچھاتے گئے، پتہ چلا کہ ایک بابا ہے، اس کا اور تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا ہی رہتا ہے۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی آ جاؤ۔ گئے، دیکھا تو اس نے سور خنزیر کو ذبح کیا ہوا ہے، اس کی سیدھی پائے 7 پڑے ہیں، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، پہلے وقتوں میں اب بھی گاؤں میں دھاگے میں گوشت کو پرو دیا جاتا تھا، خشک کر لیا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ کر کے کھاتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھے، تو بھائی میں اکیلا ہوں، کہاں سے آئے، کیسے آئے، حال احوال لیا۔ انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں، بس ذبح کر لیتا ہوں، پھر اس کا گوشت کھاتا رہتا ہوں، پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اور کر لیتا ہوں۔ تو ہم نے پوچھا بابا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو ہم نے کہا بابا جی اسلام میں تو خنزیر حرام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ یہ خنزیر کھا رہے ہیں، یہ تو حرام ہے۔ اچھا حرام ہے، ایسا کہا نا تو پیچھے گر گیا، ایسا کہا تو پیچھے گر گیا۔ ہم نے سمجھا کہ بے ہوش ہو گیا، خوف سے کہ اچھا حرام ہے، یہ مجھے اللہ کے ولی نے بتائی بات۔ کہنے لگا ہم نے دیکھا تو بابا تو چلا گیا تھا، مر گیا۔ ہندو مسلمان سب نے مل کے قبر کھودی، ہم 2-3 آدمی تھے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ بھوک بہت لگی تھی، آگے ایک سرائے تھی، بٹھارن تھی، وہاں جا کے جی بھر کے روٹی کھائی۔ میت کو نہلانا، کفنانا، دفنانا ایک پورا شعبہ ہے، ایک پورا کام ہے۔ دیکھا تو پیسے جب دینے لگے کھانا کھا کے، ہمیانی یہاں باندھتے تھے، دیکھا تو ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہے، تو گر گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پیسے قبر میں گرے ہیں۔ دفن کرتے ہوئے میں نیچے اترا تھا، واپس پلٹے، اس دکاندار سرائے والے کے پاس کوئی گارنٹی رکھوا کے ایسے ایسے ہمارا واقعہ ہو گیا،
कब्र खोदी, खोदने के बाद तो कहा, मेरा एक दोस्त था, साथी जो मेरे साथ था, मुझे बकायदा हकीम साहब ने अत्तहियात की शक्ल बैठ के, वो तकपोश पे बैठते थे, बैठ के दिखाया कि उसने ऐसे कब्र में ना झांक के देखा और कहने लगा, वही तो दीन, मैयत तो नहीं है। देखा अभी तो रख के गए हैं, कहाँ गया? हट मैं देखता हूं। नजर नजर का जरा फर्क देखना, दरूद पाक पढ़ो। नजर नजर का फर्क देखना। फर्क ये था, उसकी नजर थी और दूरबीन नहीं थी। इनके पास नजर भी थी और रूहानी दूरबीन भी थी। नजर भी थी और रूहानी दूरबीन भी थी। लेकिन मैंने देखा ना, सामने बैठा मैदान है, सब्जा, बहारें, फूल, चमन, और तख्त पे बैठा कुरान पढ़ रहा है। कुरान तो आता ही नहीं था बेचारे को, कलमा ही ना पता। कहने लगे तुम्हारे पैसे परेशान हो, जब ये पड़े हैं ये उठा लो। तो मैंने पूछा कि आपको ये मकाम कैसे मिला? कहा, वो जो मैंने अल्लाह का खौफ किया था ना, है खिंजीर हराम है, वो अल्लाह को वो खौफ पसंद आया, अल्लाह ने जाके बख्शिश कर दी। कल आप सूरत रहमान सुनेंगे और हमारा गिरने वाला अमल है नीले धागे पे, उस पे एक आयत आएगी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, जो हमारे जात से डर गया तो उसको हम जन्नत नहीं देंगे, जन्नतान, 2 जन्नतें देंगे, सिर्फ खौफ। छोटे छोटे अमल जिंदगी का हिस्सा बना लें, छोटे छोटे अमल, छोटे छोटे अपनी जिंदगी में संवार लें, जिंदगी बड़ी लाजवाब हो जाती है। और वो शहंशाह अल्लाह जपाल छोटी छोटी बहानों से बख्शिश का निजाम, बख्शिश का सामान, बख्शिश की तरतीब बना देता है इस छोटे छोटे अमल से। आमीन एक अमल है और बहुत वजनी अमल है। आमीन एक अमल है और बहुत वजनी अमल है। कभी भी आमीन कहने में ताखीर न करना, कभी भी आमीन कहने में बेतवज्जी न करें, कभी भी आमीन कहने में गफलत और गैर जिम्मेदारी ना हो। आमीन कहना एक अमल है और एक ताकतवर अमल है, और एक अमल है और एक बाकमाल अमल है। एक और वाक्य सुन लें। बादशाह के सामने तुर्क गुलाम पेश किए गए, बादशाह के सामने तुर्क गुलाम पेश किए गए, खड़े थे लाइन लगा के। बादशाह ने गुलाम रखने थे, तुर्की के गुलाम थे, बादशाह के सामने पेश किए गए, क्योंकि तुर्की के गुलाम खूबसूरत बहुत होते हैं, अल्लाह ने वहां हुस्न दिया है। तो बादशाह ने कहा, इसका भी चुन लो, इसका भी चुन लो, इसका भी, बाकी छोड़ दो। उनमें से एक गुलाम ने कहा, आपने इन सबको क्यों चुना? कहा, मेरा इंतखाब है, मैंने अपने लिए चुना। तो कहा, मुझे अल्लाह के लिए चुन। क्या कहा? मुझे अल्लाह के लिए चुन ले। बात कोई ऐसी थी कि बादशाह ने उसको चुन लिया, और चुनते चुनते रब ने उसको तरक्की दी और कामयाबी दी, कामयाबी दी, और वो बड़े सगीर का बादशाह बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। अनारकली में आज भी उसका मजार है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक शख्स थे, उसने जाके उनकी कब्र पे मुराकबा किया। उन्होंने मुझे बताया कि क्या बना, आखिरत कैसी है, बरज़ख कैसी है, आगे का निजाम कैसा है। उसने बहुत सारी बातें बताई जो मुझे उन्होंने बताई। उसमें एक बात ये बताई, मैंने आमीन से बढ़ के आखिरत में कोई भी मकबूल अमल इससे बड़ा नहीं पाया। आखिरत में जितने भी मकबूल अमल हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं, जिनका वजन है, जिनकी अल्लाह की यहाँ कदरदानी है, अल्लाह का हर नाम मकबूल है, अल्लाह के हर नाम की कदरदानी है, तो कहने लगे लेकिन ये मैंने ऐसा पाया कि हैरत अंगेज आमीन का लफ्ज़ मैंने आखिरत में इससे बड़ा मकबूल लफ्ज़ नहीं पाया मेरी दानिश्त में, उनके तजर्बे में जो आखिरत में उनके साथ बीती, जो आखिरत में उनके साथ बीती। जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। आया, जो तार से निकली है वो धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। मैं अपने मुर्शिद से बात कर, मेरे मुर्शिद मुझसे बात फरमा रहे थे, गुफ्तगू फरमा रहे थे
ایسے نا پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی نا تو دروازہ کھلنے کی آواز میں چونچاں ہوتی ہیں، ایسے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کھینچ کے مارا تھپڑ. فرمایا بیٹھا میری محفل میں ہو، بات مجھ سے کر رہا ہو اور تیری توجہ ادھر ادھر جائے، تیری توجہ ادھر ادھر جائے. جب سچی طلب ہوتی ہے نا اور جذبہ سچا ہوتا ہے اور دل کو لگی ہوتی ہے، پھر پیاس بھی بھول جاتی ہے اور کھانے بھی بھول جاتے ہیں. اور جب لگی نہیں ہوتی تو بظاہر سر مار رہا ہوتا ہے اور پیاس بھی لگی ہوتی ہے اور بھوک بھی لگی ہوتی ہے. جب سچی طلب ہوتی ہے پھر ہر چیز بھول جاتی ہے. کمرل ویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چڑھ تھی نہ، تیرے عشق دے گھنگرو پا پاتے، ود نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نمی نہ دھکڑے دے، تیرے درد سانول نٹ تھی نہ. پھر نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدا ہی خیال دے. جب لگتی ہے نا پھر سب چیزیں بھول جاتی ہیں، پھر ہوش نہیں ہوتا. جب لگتی نہیں ہے تو پھر بظاہر جسم یہاں ہوتا ہے، ذہن گھوم رہا ہوتا ہے ادھر 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 ادھر، پیاس میں بھوک میں ادھر بھوک رہا ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سچی طلب دے دے اور آمین کی تڑپ دے دے اور آمین کا جذبہ دے دے اور اس آمین کا یقین بھی دے دے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ جو آپ نے نقش لکھے ہیں، جو آج آخری نقش ہے، آپ جو نقش لکھے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ نے قرآن کے کن کن پاروں کا فیض، کن کن صورتوں کا فیض، کن کن حرفوں کا فیض، کن کن آیات کی تاثیر پائی ہے. اور اس میں جو مرادیں لکھی ہیں، انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کہہ رہا ہوں، پھر میں کفا باللہ ولیم و کفا باللہ نصیرہ کہہ رہا ہوں. قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے اور انشاءاللہ قبول ہے. بہت طاقتور نقش لکھا آپ نے، بہت باکمال نقش لکھا. اور کل کے جو روحانی پیکج آ رہے ہیں، رب جانے قسمت کے سکندر ہوں گے جن کو رب یہاں بلائے گا بھی صحیح، بٹھائے گا بھی صحیح، عظمت اور قدردانی بھی دے گا اور رب ان کو رنگ بھی دے گا اور جھولیاں بھی بھر دے گا اور انشاءاللہ آباد اور شاد بھی کر گا. ہاں، قسمت والے، مقدر والے اور نصیبوں والوں کو یہ اللہ سعادتیں دیتا ہے. پر میں جب بخت کے دروازے کھلتے ہیں، جب نصیب اور مقدر کی راہیں کھلتی ہیں، پھر اللہ پاک خود ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جب چنتے ہیں پھر ایسے پکڑ کے خود لے آتے ہیں. ہم پھر چنتے ہیں تو خود چن لیتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم چن لیتے ہیں اور اس کو پکڑ کے گھیر گھار کے تسبیح خانے لاتے ہیں، پھر ان سے نقش لکھواتے ہیں، کبھی تسبیحاں، کبھی اعمال، کبھی تسبیحات، کبھی ذکر، یہ ساری چیزیں کرواتے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے عرشوں سے فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی پیشانی سے فقر، غربت، تنگ دستی، فقیری، ذلت، ظلمت، علت، قلت مٹا دو. مولا کیا لکھ دیں؟ فرمایا راحت لکھ دو، رحمت لکھ دو، بخت لکھ دو، نصیب لکھ دو، عزتوں کے تاج لکھ دو، رزق کی وسعت لکھ دو، شاندار زندگی لکھ دو، جاندار کائنات لکھ دو اور اس کے قدم قدم پہ کامیابیاں لکھ دو انشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ نے جو نقش لکھا ہے اور یہ نقش لکھ رہے ہیں، آپ نے جو نقش لکھا ہے، جو نقش لکھ رہے ہیں، یہ تو آپ نے فیصلہ کروا لیا نا اللہ سے. یقین کی طاقت ہے اور فیصلہ کروا لیا. اور یہ بتا دوں کہ آئندہ سال ہوگا، یہ سال کی مقدر کا ہے نظام. آئندہ سال انشاءاللہ یہ 26 کی رات کو ایسے ختم ہوگا، 27 کی رات کو، اور آئندہ سال انشاءاللہ ہم یکم پہلے دن سے لکھنا شروع کریں گے، پہلے روزے سے لکھنا شروع کریں گے، پہلی رات سے لکھنا شروع کریں گے. کمال نقش ہے، لکھنے والے بھی خوش قسمت ہیں اور اللہ نے ان خوش قسمت لوگوں کو مقدر و نصیب کا سکندر بنا دیا. کل جو ایک ہوگا، کل سب سے پہلی بات ختم قرآن. گنتے جائیں، کہیں نمبر 1 ختم قرآن، نمبر 2 برکتی تھیلی پر برکت کا عمل، اور نمبر 3 برکت والی تھیلی پر 1100 دفعہ سورت کوثر. آخری پیکج رمضان کا کوثر کا، سورت کوثر کا. 3 پیکج ہیں رمضان میں سورت کوثر کے، آخری پیکج اور کامیابیاں. اور نمبر 4 سورت رحمان اور نیلے دھاگے کا عمل میں خود کراؤں گا انشاءاللہ. اور نیلے دھاگے آپ کے لیے اپنی جیب سے چیزیں لے کے تیار ہیں، بے قرار ہیں. نیلے دھاگے تیار ہیں اور آپ بے قرار ہیں انشاءاللہ. 5ویں چیز حروف تہجی کا الوداعی، یہ جو نقش ہے اس کی کل الوداعی دعا ہوگی. 6ٹھی چیز
जो नक्श मैं लिखा करता हूँ, अपने मुर्शिद ने मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नक्श दिया है, वो कभी 70, कभी 80, कभी 90, कभी इस तरह लिखे जाते हैं। साल के बाद उसकी कुरानंदाजी वो दिया जाएगा। और सातवीं चीज, जो इराक वाली तस्वीर के दाने हैं, वो हर फैमिली के जितने अफराद आए हैं सबको दिए जाएंगे। और बच गए थे, आपकी अमानत थी, मैं अमानत को छुपाना नहीं चाहता। और आठवीं, 4 रंग के तावीज होंगे, मैं खुद अपनी निगरानी में तावीज उठवाऊंगा। पहला तावीज सर पे फिरवाऊंगा, दूसरा तावीज, तीसरा, चौथा, और चारों तावीज फिर आप मटके में डाल के चले जाएंगे। और नवा पैकेज कल का होगा, पूरे कुरान का एक नक्श होगा, उस पे आप कलम तैयार रखेंगे, नक्श आपको दिया जाएगा, पेन तैयार रखेंगे, वो जाफरानी स्याही वाला पेन। कौन सा पेन? और वो आपके पास है, जिनके पास नहीं वो ले लेंगे, उस पे इंशाअल्लाह वो लिखवाया जाएगा। वो नक्श साथ ले जाएंगे, घर कुरान पाक की जिल्द में रख देंगे। और 10वीं जो है वो पैकेज है बादाम के दूध की, इंशाअल्लाह सबील होगी। आज हम आखिरी नक्श पुर करेंगे, और उस पुर करने से पहले अपना वो लफ्ज याद रखेंगे जो रोज पढ़ते हैं, जज्बे से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, अंदर के दर्द से पढ़ते हैं, पूरे जज्बे से, पूरी कैफियत से पढ़ते हैं। और अंदर की वो दर्द है जो अर्श वाले को तरस आ जाए, अर्श वाले को रहम आ जाए, और अर्श वाले को हम कहें, क्या कहें? या जलीलो या जमीलो या जलीलो या जमील, या जलील, या जमील, या जलील, या जलील, या जलील, जलीलो या जलील, या जलील, या जलील, या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, या जलील, या जलील, या जलील, या जलील, या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, जलील या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील, जलीलो या जलील। आमीन आमीन। आज इंशाअल्लाह हमारा नक्श जो है वो तोआ है, जिसे तोए कहते हैं, और बाकी खाना जो है खाली है। और इसमें हम लिखेंगे, एक मेरे दिल में एक बात आ रही, आप जो मशवरा करेंगे देंगे वही लिखेंगे। अच्छा, इससे पहले ये कह दूं, जिन्होंने आज पहली दफा नक्श लिखा है वो भी मायूस ना हो, नक्श लिखें, जो पिछले नक्श है वो भी पुर करें, एक एक करके पुर करते जाएं, और उसको जुदा जुदा करके मटके में डालते जाएं। जो आज पहली दफा आए हैं वो भी ये नक्श लिखेंगे। अच्छा, हमारा जो आज का नक्श तोआ है, जिसे तोई कहते हैं, तोआ में मेरे जी में ये आ रहा कि अल्लाह, रमजान में जितनी तुझसे हाजतें, मुरादें, आसें, उम्मीदें मांगी हैं, सब कबूल कर दे। अल्लाह जिसने मांगी है उसकी भी कबूल कर दे। एक और भी जी में बात आ रहा, ये तो अगले नक्श में लिख दें, पिछला जो खाना खाली है उसमें ये लिख दें कि अल्लाह, मेरी नस्लों को भी बेमुराद ना रखना, और उम्मत को भी बेमुराद ना रखना, मेरी नस्लें भी जब तुझसे मुराद मांगे कबूल कर लेना और दे देना। है लिख। टिश्यू।
جی ماشاءاللہ لکھ لیا، باقی اگر رہ گیا تو بعد میں لکھ لیں گے۔ اب روزانہ ہم عمل کرتے ہیں مجرمانہ حاضری کا۔ ایک تو آپ سے سافٹ ویئر کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی حضرات یہ شعبہ جانتے ہوں یا آپ کوئی خدمت کا شعبہ کوئی بھی جانتے ہوں، صاف صاف کاغذ پر لکھیں اور اپنا مجھے دیں، میں آخری عشرے میں ان کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتا ہوں۔ صاف صاف لکھیں میں فلاں شعبہ خدمت کا جانتا ہوں، یا سرکاری ملازم ہوں، غیر سرکاری ملازم ہوں، اس شعبے میں ہوں، اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، صاف صاف لکھیں، نام، تمام موبائل نمبر، پتہ اور موبائل نمبر 2-3 ہوں۔ اور عرض کیا تھا تسبیح خانے اور اس کے سارے جتنے بھی تسبیح خانے کے شاخیں ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کی تاریخ لکھنے کی کوشش کریں، کوئی خدمت اس کو۔ اور انشاءاللہ کولروں کا عرض کیا تھا، مسجد نبی شریف میں کولر لوگ استعمال کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں، پھر ان کو وہ دے دیا جاتا ہے، کوئی مخلص یہ خدمت لے لے۔ تسبیح خانے میں برکت والے کولر آئیں گے جنہیں ساری عمر زمزم پیا گیا، مسجد نبی شریف، حرم کی برکتیں۔ تو رمضان کی 29ویں شب کو انشاءاللہ آیت کریمہ کا عمل ہوگا۔ 20 اپریل کو حروف صبا میں سورج گرہن ہے، اور ایک چھوٹا سا تالا اپنے ساتھ سستا سا ضرور رکھیں گے۔ عید کی رات، چاند رات کو لیلۃ الجائزہ میں ایک تسبیح یا توابو یا کریموں کی پڑھیں گے، انفرادی، ڈوب کے، بیٹھ کے، توجہ سے۔ عید الفطر انشاءاللہ صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی یہاں رمضان میں۔ جو حضرات رمضان مبارک کی سحری، افطاری اور دوسرے اجتماعی ایام مثلاً شب برات، 11-12 رمضان کی درمیانی رات اور 27ویں شب اور 9-10 محرم، اسم اعظم کا دم، 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کی 11 جمعراتیں اور 11-12 ربیع الاول اور 1.25 ارب درود پاک کا چلہ، 1.25 ارب درود پاک کا چلہ، ان سب میں لنگر اور سبیل لگانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہے، اور مزید ٹیلی نار کے نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹیلی نار کے نمبر پہ۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب بیٹھ کے وہ ذکر کریں گے، وہ تسبیح کریں گے، مجرمانہ حاضری اس پہ توجہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک، اللہم بسمک کہف کتمیر، 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 اللہم بسمک کہف۔ دعا کا وقت ہے، پوری توجہ سے دعا کریں گے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ کون سی آمین مولا ایسی ہے جو تو نے آج تک رد کر دی، ہمارے گناہوں کی، ہمارے خطاؤں کی اور ہماری نافرمانی کی وجہ سے؟ آج اے اللہ اس آمین کی برکت کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، اور اس آمین کی تاثیر کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، اور اس آمین کے کمال کی وجہ سے ہماری آمین قبول فرما، قبول فرما۔ سنا ہے آخرت میں اس کا بڑا وزن ہے، سنا ہے اس آمین کا آخرت میں بہت کمال ہے، سنا ہے اس آمین کی آخرت میں بڑی قیمت ہے۔ کر دے، تیری مہربانی ہے، کر دے، تیرا فضل ہے، قبول بھی کر لے اور رحمت بھی بھیج دے، دعائیں بھی قبول کر لے، مرادیں بھی پوری کر دے، دنیا آخرت کی خیریں بھی عطا کر۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب کو کل برکتی نوٹ اور تیل نہیں ملا وہ استقبالیہ سے لے لے، لیکن وہی لیں جن کو نہیں ملا۔ برکتی نوٹ بھی یہ سعادت آپ کو دے رہے ہیں، استقبالیہ سے لے لیں، رش نہ کریں، پیار محبت سے۔ برکتی نوٹ بہت بڑی سعادت جس کے جیب میں ہوگا، سبحان اللہ۔ اور تیل کی قدر کرنا، خیال کرنا تیل اور پانی کی، یہ وہ ہے جس پہ کروڑوں درود، کلمہ، سورۃ اخلاص،
اللہ کا نام، سورۃ الکافرون، وظیفے، اعمال، سورۃ یاسین، تسبیحات، ذکر، ان پہ حیرت انگیز پانی اور تیل پہ یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ قدردان ہی قدر کرتے ہیں، اور آپ بہت قدردان ہیں۔ اس تیل اور پانی کی بہت قدر کرنا، اور برکتی نوٹ تو جس جیب میں ہو، سبحان اللہ۔ تو تیل اور پانی کی قدر کرنا، جن حضرات کو نہیں ملے وہ استقبالیہ میں تشریف لے جائیں اور وہاں سے تیل اور پانی لے لیں۔ اور ایک چیز اور ہے، آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والے اپنے اعتکاف کا خیال رکھیں، کہیں تسبیح خانے کے باہر نہ چلے جائیں، اور کہیں ان کے اعتکاف کے قواعد، اصول، برکات نہ ختم ہو جائیں، اور ایک اعتکاف کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پابندی نہ ٹوٹ جائے۔ اس کا بہت خیال رکھیں گے، اس کی بہت احتیاط کریں گے انشاءاللہ۔ جی آج کا دن آپ حضرات سے کیا باتیں کریں؟ تھکا کے مجھے تو آپ نے بیمار کر دیا، پھر خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بچہ ہے، وہ کسی کو تکلیف میں ہوگا دیکھ کے میرے خوش ہوتا ہے، کھنستا ہے۔ وہ 2 بچے ڈوب رہے تھے، وہ کڑاس رہا تھا۔ اللہ اکبر، بچہ ہے بیچارہ۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ پھر نہ دم کرتے ہیں، نہ حفاظت والے اعمال کرتے ہیں، کرتے یقیناً کرتے ہوں گے۔ نہ شکر ہونا، اس لیے آپ سے شکر سینا ہے۔ اب دیکھیں ہماری معاشرے میں چونکہ عمومی مزاج ہے، تھوڑا سے پنکھے بند کیے ہیں، یوں کرنا شروع ہوئے، ایسے جیسے ابھی دم گھٹ جائے گا، اور بندہ جو ہے شاید خدا نہ خواستہ اللہ کی راہوں میں جان دے دے گا۔ حالانکہ کوئی گرمی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ حضرات کے ذمہ جو روحانی اعمال، روحانی ذکر، روحانی تسبیحات، روحانی حفاظتی اعمال اور ڈیوٹیاں لگائیں تھیں، تو وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور کسی کو نقش کی ڈیوٹی تھی، کسی کو عمل کی ڈیوٹی تھی، کسی کو تعویذ کی ڈیوٹی تھی، کسی کو وظیفہ پڑھنے کی ڈیوٹی تھی۔ ماشاءاللہ آپ سارے مخلص ہیں۔ صرف یہاں نہیں، عید کے بعد جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے، وہ گھر اپنے مقام پہ بھی جا کے اس یعنی خدمت کو، اس سعادت کو نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ تو آج بتائیں پھر کیا کیا جائے؟ سوال جواب؟ میں آرام کر لوں؟ بڑی شفقت ہے آپ کو، میرا خیال ہے 100% ہے، خیال ہے، آج تک آپ نے اظہار نہیں کیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ جانتے تو ہیں محبت ہے، میں کہا پھر کہہ رہے بس آج تک اظہار نہیں کیا۔ پھر آپ جانتے تو ہیں۔ تو آج تک آپ نے اظہار نہیں کیا، اظہار نہیں کیا۔ مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا۔ کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا۔ یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو، ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمولو۔ اب دل کو میں لایا ہوں ہتھیلی پہ سجا کر، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو، اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو۔ وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی، میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا۔ وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی ہیبت حسن تھی، عجب اس کا رنگ جمال تھا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا۔ کہتا ہے میں عید کے بعد چلا جاؤں گا، میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا۔ وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا۔ دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا۔ جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا،
जब वो आ गया मेरे सामने तो न रंज था न मलाल था, पसे पर्दा सुन के तेरी सदा मेरा शौक दीद जो बढ़ गया। मुझे इस तरह बे कमाल था, यही वजद है यही हाल था। वो मिला तो बरसों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर। ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैं नहीं तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैं नहीं तो कहा था कहाँ रहा कर, मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। वो मिल भी गया मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात करा कर। मैं नहीं तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। और बस ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह के मेहमानों को खुश करना भी इबादत है, अल्लाह के मेहमानों को राजी करना भी इबादत है, हंसा देना भी इबादत है। एक वाक़या सुनाता हूँ। शाह साहब थे, मैं उनके घर पढ़ने जाता था उनके बेटे से। तो शाह साहब की कोशिश होती थी मेरा हर काम मुफ्त में हो जाए, पीर थे तो मेरा हर काम मुफ्त में हो जाए। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मिस्त्री साहब थे तामीरात वाले, उनके काम करते थे, बाग के काम इधर के काम उधर के करते थे। तो पहले ना बारिशों से पहले छतों की लिपाइयाँ होती थी, छतों की संभालते थे, बारिशें शुरू होंगी छतें न टपकें, तो छत की लिपाइयाँ हो रही थी। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो मिस्त्री साहब थे उनको सारे मामा कहते थे, मामा फजल, मामा फजल। तो ये शाह साहब जो ऊपर गए तो कहने लगे शाह जी गारा नहीं मिल रहा मुझे, यानी मजदूर थोड़े हैं, मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि वो गारा जो है वो मिस्त्री आके गिराता था, ये यूं ऊपर करते थे, गारा हो जाता था। अब परेशान मजदूर कहाँ से लाऊं, अगर मजदूर पैसों से लाता हूं तो मजदूर की 3-4 रुपए दिहाड़ी थी, तो क्या करूं। तो एक बंदा था, बहुत बड़ा जिस्म था, मैं उसको देखा था, बहुत काला, इतना जिसकी हद नहीं, और भारी था, पहलवान था और लंबा कद था, मोटा बहुत था। उसको मोला पहलवान कहते थे। मोला कहते हैं मूसले को, जो घानी नहीं होती है, घानियां जिसके अंदर होता है, जिसके तेल निकलता है। ओए मोला जी सोना शाह साहब, ऐसे हाथ बांधा उसने, इधर आओ, गाड़ा उठा, बिस्मिल्लाह। गाड़ा जो उठाया जा रहा था वो 7 घर थे पड़ोसियों के घर थे, उनकी सीढ़ी से गारा उनकी छत से इनकी छत पे आ रहा था, यानी डायरेक्ट इनकी छत, इनकी गली तंग थी, वहां गारा बनाया नहीं जा सकता था। उस गली में गारा बना, भूसे वाला गारा, उनकी सीढ़ियां उनकी छत से गुजर के इनकी छत पे आना था। अब वो सर पे थाल उठाया हुआ है, थाम धाम करता हुआ आ रहा उसने जो पांव रखा ना, लकड़ी के बाले, लकड़ी की कड़ियां, टायरें थी, वो नीचे मैया पर्दा करके बैठी थी खवातीन, क्योंकि गारा जा रहा था, सीढ़ी खुली थी, वो पर्दा करके बैठी। उन्होंने शोर किया, उसने और पांव रखा तो और नीचे गया। उधर से शाह साहब को पता चला, शाह साहब अपने घर की सीढ़ियों से, अपने घर की सीढ़ियों से कपड़े धोने वाला डंडा, कपड़े धोने तापी वो उठा के आ रहे थे, और शाह साहब गालियां भी सवा मन की देते थे, और उनका वजू भी नहीं टूटता था। शाह वो गालियां देते, मौला पहलवान तेरी ऐसी की ऐसी, उधर छत टूट गई उनकी। वो बचत करते करते अब छत बनवा के देनी पड़ी, एक टूटी दूसरी टूटी। उसने जहां पांव रखा ना, ताकत वाला पांव था, छतें पुरानी थी। अब इसने देखा कि इधर से शाह साहब आ रहे हैं, इन्हें क्या किया, छत से छलांग नीचे लगा दी। नीचे नमाज का तख्तपोश पड़ा था, वो टुकड़े हो गए, नमाज का तख्तपोश पड़ा था जिसमें घर की बीवियां नमाज पढ़ती थी। आगे
आगे टीन पड़ा था मिट्टी के तेल का, बत्तियों वाला चूल्हा नहीं जलाते, वो जो पंप लगा वो गया, नमाज का तक फौज गया, टीन गया। ये शाह साहब मुफ्त में बंदा ला रहे ये मुफ्त में लिपाइयां हो रही है और दिहाड़ी बचा रहे हैं। उनको छत बनवा के देनी पड़ी, उनका तक पोस्ट नया लेके देना पड़ा, उनको टीन पूरा मिट्टी के तेल का वो बनवा के देना पड़ा। ये सच्चा वाकया, देखा हुआ वाकया है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अल्लाह के मेहमानों को खुश करना, हंसाना एक बहुत बड़ी इबादत है, एक बहुत बड़ी नेकी है। एक बंदा था, मुफ्त खो रहा था। अब मैं इस तरफ मेरी आमद शुरू हो गई है। मुफ्त खो रहा था, उसने तय किया था आज तक पैसे लेकर रोटी नहीं खानी, मछलियां खाता था और शौक से खाता था। आप तो मैंने ना मछली पकाई। उसने कहा मुफ्त खोरा ना आ जाए, चुप करके मछली पकाओ। मछली पका के ना छोटी छोटी जो मछलियां थी वो थाल में रख दी, बड़ी छुपा दी कि अगर आया भी सही, अनचिता छापा मारा। अच्छा, ये दरवाजे से देख रहा था, इससे खुशबू मई गई कि मछलियां तली जा रही हैं। ये सारा मंजर देख रहा था कि बड़ी मछलियां एक तरफ रखी जा रही हैं, थाल के इधर कर रही हैं, छोटी इधर हैं। जब इन्होंने कर लिया, दरवाजा खटखटा है, कौन? उन्होंने कहा तो उसने बिस्मिल्लाह, बस सत बिस्मिल्लाह, सद्दा जी में आओ। एक दूसरे को कहने के देखे समझदारी कम आ गई, समझदारी। इसने कहा दावत चल रही है माशा, हाँ हाँ मछली खाएं। इसने कहा आपको पता तो है मछली शौक से, पता क्यों खाता हूं? अब्बा जी फौत हो गए थे समंदर में, इन मछलियों ने वाले साहब को खाया था, मैं जिंदगी भर उनका इंतकाम ले रहा हूं, मैंने इंतकाम लेना है मछलियों से। अच्छा, उन्होंने छोटी मछलियां इसके सामने रख दी। इसने ऐसे छोटी मछली को उठाया, ऐसे मोबाइल की तरह ऐसे बातें करने। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा 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 ठीक है, क्या बात है? उन्होंने कहा ये छोटी कहती है हमने नहीं खाया, वो बड़ी पड़ी उन्होंने खाया। और रोने लग गया, मैंने आज बाप का इंतकाम लेना है, ले आओ बड़ी। और सारी बड़ी खा, वो देखते रह गए। अब्बा जी का इंतकाम मैंने आज लेना है। एक था देहाती बद्दू था, तो वो सरदार था, उसको इलाके का गवर्नर बना दिया। गांव से रोज कोई बंदा आ जाए, थक गया रोटी खिलाते खिलाते। एक दफा बंदा आया तो उसे हाल पूछा, क्या हाल है, मेरे घर का क्या हाल है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने कहा बीवी बिल्कुल ठीक, मेरा बेटा लाजवाब। उसने, मेरा ऊंट था 16 आने, ठीक, मेरा कुत्ता था, उन्हें वो भी लाजवाब। खाना खाना खा रहे थे और ये बातें कर रहे थे। इस गवर्नर ने अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम इधर आओ, इसका खाना हटा लो इससे। खाना जब हटा लिया तो उसने कहा मेरे घर का क्या हाल है? उन्होंने कहा तो बारिशों में गिर गया। कैसे? और बेटा घर वो तो उसके नीचे आ गया, वो भी मर गया। और बीवी उसको रोते मर गई। और कुत्ता वो ऊंट की हड्डी खा रहा था, वो हलक में फंस गया, वो मर गया। और ऊंट तेरे बेटे की कब्र का पानी ढोते ढोते मर गया। हर चीज उसने मुका दी। जब रोटी पड़ी थी हर चीज ठीक ठाक, जब रोटी सामने से गई हर चीज खत्म। बस तो बहुत आमद हो रही है, आप मुझे आराम करवाना चाह रहे हैं, आप खुद सोचो। आप कहते जी आप आराम करें जाके, आपके ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, सुभान अल्लाह, मैं ढाई ढाई पमा बड़ा तरस आ रहा है, आपके साथ बड़ा तरस आ रहा है, आप जाके आप आराम करें। और उधर कहते हैं कि और असल में आपका कसूर नहीं है, आप बैठे लाहौर और लाहौर आपका कसूर नहीं है, आप लाहौर बैठे हैं। तो लाहौर ना होते तो ये आपका मिजाज, शहरों का मिजाज, यहां का पानी ऐसा कहते हैं लाहौर। आखिरी अय्याम में, डूबती शामें हैं, रमजान की असर हो गई है और रमजान की मगरिब होने वाली है। एक हमला होगा आपके ऊपर आज या कल में, या बास पे हो चुका होगा। एक हमला होगा आपके ऊपर आज या कल में, बास पे हो चुका होगा। वो हमला ये होगा, बहुत इबादत कर ले, बहुत तस्बीह कर ले, बहुत एहतियात कर ले, बहुत मोबाइल से बच चुके, बहुत गपशप कर ले, ये हमला होगा, ये बड़ा सख्त हमला होगा। और आखिरी अय्याम में होता है एक और हमला होगा, चिचड़ा हो जाएगा, बात पे लड़ पड़ेगा, एक बात के ऊपर एकदम में से फट जाएगा, ये हमला होगा।
یہ حملہ ہوگا، بہت سخت حملہ ہوگا۔ کیوں؟ آپ سرمایہ دار ہیں، آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس ایمان، اعمال، عبادات کا سرمایہ ہے، تو جہاں مال ہوتا ہے چور وہیں آتا ہے، جو فقیر غریب منگتا ہوتا ہے چور وہاں نہیں آتا۔ مجھے ایک بندے نے ایک موبائل پہ ویڈیو دکھائی، ایک بندہ ہے فٹ پاتھ پہ سویا ہوا، اس نے اپنے ازاربند سے جوتی باندھی، بس بتاؤ، ازاربند سے نا اس نے جوتی باندھی، اس کا تھا یہی کچھ۔ یہ میری عرض کر رہا ہوں، یا حملہ ہو چکا ہوگا یا ہونے والا ہے آخری ایام میں، آخری ایام میں۔ پھر بے تکلفیاں بڑھا دے گا، بے تکلفیاں بڑھا دے گا، دوستیاں کروا دے گا، میں تیرے علاقے میں آؤں گا، آپس میں کاروبار، آپس میں رشتے بیٹی بیٹے کے، آپس میں پارٹنرشپ۔ پھر میرے پاس کیس آئیں گے، جی تسبیح خانے کی وجہ سے ایسا ہوا، میں نے اسے کہا، میں تو ہر درس میں کہتا ہوں نہ کریں آپ ایسا، آپ نہ کریں ایسا۔ یہاں بس ملے تھے، یہاں کی دوستی یہاں تک، یہاں کا ملنا یہاں تک، بس ختم۔ یہ حملہ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اس پہ بہت احتیاط، کہیں ایسا نہ ہو یہ لمحے غفلت میں گزر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھر ایسی غفلت ڈالے، ایسی غفلت ڈالے کہ ہمیں ہر طرح سے حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر کا حملہ کرے گا، غفلت کی انتہا کروا دے گا، لایانی کروائے گا، باہر نکلوانے کی کوشش کرے گا، موبائل کی طرف توجہ بڑھائے گا، آپس میں گروپ بنا کے سیاست فلاں 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 کی باتیں کرے گا، حالات حاضرہ پہ تبصرے کروائے۔ حملہ ہونے والا ہے، بس احتیاط۔ کیا 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 اور سخت احتیاط، حملہ ہونے والا ہے، اس حملے سے بچنا ہے، اس حملے سے بچنا ہے، اور بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے، اور بڑی احتیاط سے یہ وقت گزارنا ہے۔ 4 دن 5 دن باقی ہیں، اور کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ بس 5 دن باقی ہے۔ بڑی احتیاط سے قدم قدم بلائیں سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ بڑی احتیاط کے قدم اٹھانے ہیں، پھونک پھونک کے قدم، کیونکہ حملہ ہونے والا ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اور اس سے بچنا ہے، ہمت سے بھی، دعاؤں سے بھی، احتیاط سے بھی، دعاؤں سے بھی، احتیاط سے بھی، دعاؤں سے بھی۔ حملہ ہوگا، بس اپنے لمحوں کو قیمتی اور قیمتی اور قیمتی اور قیمتی، اور اگر پانا ہے اس فقیر کی دعاؤں میں آنا ہے، اور خاص دعاؤں میں آنا ہے، آپ کے پاس کوئی نقش ہے، کوئی تعویذ ہے، کوئی خاص عمل ہے، کاغذ مل رہے ہیں، لیں، صاف صاف تفصیل سے لکھیں، صاف صاف تفصیل سے لکھیں، اپنا نام پتہ پورا لکھیں، اور لکھ کے استقبالیہ پر جمع کرا دیں۔ میں ان کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتا ہوں، اور میرا تجربہ ہے، ان کے خلوص ہے، میری تو دعائیں ہوتی ہیں، ان کا کام بن جاتا ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے خاص، کوئی نقش تعویذ ہے کسی مقصد کے لیے آزمودہ تجربہ شدہ، کوئی عمل ہے آپ کے پاس، وہ کاغذ لیں، صاف صاف لکھیں، آج اور کل میں وہ تفصیل سے لکھ کے، واضح لکھ کے، ایک عمل ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، زیادہ ہے، لیکن صاف صاف لکھیں، اور وضاحت پوری تفصیل سے استقبالیہ پہ دے دیں، ان کو سامنے رکھ کے آخر رمضان کی چاند رات تک وہ میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اور اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں اور ضرورت ہے تو اس کو فکر مندی سے میری بات کو لیں، اور جن کے ذمے کام سعادت کسی عمل کی لگا چکا ہوں وہ اس کو اپنے لیے آخری سعادت سمجھیں، رمضان میں بھی، رمضان کے پہلے بھی، بعد بھی، تسبیح خانے میں بھی، اپنے مقام پہ بھی، انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔